بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا وکیل حاضر خدمت ہے۔ آج اسپیسیفکلی کسی سول لاء پہ، فیملی پہ یا کرمنل پہ کسی سیکشن کے حوالے سے ہم گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ آج یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنرلی وہ پرسن جو سوسائٹی میں لوگوں کے ان کے جوابات جو ہیں سوسائٹی میں لوگوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور عام لوگ جو ہیں وہ قانون کی لینگویج بھی سمجھ نہیں سکتے یا ان کو سیکشن سے سروکار نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک ارجنٹ مسئلہ جو انہیں درپیش ہے، جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کا جواب مل سکے۔ جیسے کہ اکثر لوگ ڈائیورس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ڈائیورس میں اب شرعی لحاظ سے طلاق جب کمیونیکیٹ کر دی جاتی ہے تو طلاق ثلاثہ جو تھی وہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو ریٹن طلاق ہے، ڈائیورس ہے، اس کو اسٹیمپ پیپر پہ جو دیا جاتا تھا اس کے لیے وہ ختم کر دیا گیا، اور اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ایک اسٹیمپ پیپر جو ہے، جو مرد حضرات یا کوئی بھی مرد شخص اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ اگر وہ کسی وکیل کو انگیج نہیں کرتا، قانونی جو اس کے لیے اسسٹنس اس کو دستیاب نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے کرے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلا تو یہ ہے نا، یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو اسٹیمپ پیپر ہے یہ ایشو کیسے ہونا ہے۔ یہ اسٹیمپ پیپر جو طلاق دینے والا ہے اس کے نام سے جاری ہونا چاہیے۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نام سے بذریعہ بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ وہ جو طلاق کا ایک اسٹیمپ پیپر ہے وہ جو طلاق دینے والا شخص ہے وہ خود جاری کروائے۔ پھر اس پیپر پہ، اسٹیمپ پیپر پہ طلاق کے اول کا نوٹس لکھا جائے گا، یعنی پہلا نوٹس اگر آج دیا گیا ہے تو اس کے آفٹر 30 days دوسرا نوٹس جو ہے وہ سینڈ کیا جائے گا لڑکی کو اور یونین کونسل کو۔ یعنی وہ شخص جو طلاق دینے والا ہے وہ یونین کونسل کو بھی، کنسرنڈ یونین کونسل کو، اور اپنی بیوی کو ایک نوٹس وہ بھیجے گا۔ یعنی ایک آج اگر بھیجا ہے تو آفٹر 30 days دوسرا بھیجا جائے گا، پھر اس کے 30 دن بعد جو ہے وہ تیسرا بھیج دیا جائے گا۔ اب اس میں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے مطلب فرمایا ہے اور یہ ایک ایسے کام ہیں، یعنی طلاق کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے، یعنی یہ حلال ہے لیکن حلال کاموں میں ناپسندیدہ ہے، یعنی بہت مجبوری کے تحت یہ جو ہے یہ قدم اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ طلاق اس طرح سے لکھ کے جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے۔ اس میں جو عام لوگوں کے سوال ہوتے ہیں وہ یہ کہ اسٹیمپ پیپر جاری ہوگا، اس پہ طلاق لکھی جائے گی اور لکھ کے بھیج دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یونین کونسل میں بھی جائے گا۔ اب جب یونین کونسل میں جاتا ہے تو سیکرٹری یونین کونسل جو ہے اس کے اوپر نوٹسز جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ جب سیکرٹری یونین کونسل جو ہے دونوں پارٹیوں کو نوٹسز جاری کرتا ہے تو ان کے حاضری کے بعد، یا اگر ان میں سے ایک نہیں حاضر ہوتا تو اس میں ایک پبلیکیشن یعنی اخبار اشتہار ہوتا ہے، اور یہ 90 days کی کارروائی پوری کرنے کے بعد وہاں سے ایک افیکٹو ہونے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، یعنی طلاق کے افیکٹو ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ جاری ہوتا ہے، جب وہ مل جاتا ہے لڑکا یا لڑکی، یعنی خامند یا بیوی، جن دونوں کے درمیان مسئلہ تھا، اب وہ آگے اس سرٹیفکیٹ کی موجودگی میں آگے شادی کر سکتے ہیں، سیکنڈ میرج کانٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ طلاق کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا جاتا تو پھر آگے شادی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی، پاسبل ان دا سینس نہیں ہوتی کہ کارروائی جو ہے اگینسٹ دا پارٹیز کی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلا طریقہ، جو پہلی بات ہے وہ تو امپورٹنٹ یہ ہے اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی آلریڈی شادی ہوئی ہے یا شادیاں ہوئی ہیں، ایک شادی کے بعد وہ دوسری شادی جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ یونین کونسل کو لکھے گا۔ یونین کونسل جو ہے سیکرٹری اس کو لکھے گا کہ میں سیکنڈ شادی جو ہے، سیکنڈ میرج جو ہے کرنا چاہتا ہوں۔
اور اس میں وہ ریزنز لکھے گا، اور پھر اس کے بعد سیکرٹری یونین کونسل اس کی وائف کو، اس کی جو بیوی ہے اس کو بلائے گا، اور اس کے بعد ایک پرمیشن اگر اس کو مل جاتی ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے، ادروائز وداؤٹ پرمیشن یا وداؤٹ obtaining سرٹیفکیٹ، یعنی جو افیکٹو ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ، یا وداؤٹ پرمیشن جو ہے اگر وہ شادی کرتا ہے تو اس کے خلاف پینل پروویژنس جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ پینل پروویژن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے خلاف فوجداری کارروائی کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ ان چیزوں کی کنٹروینشن کرتا ہے، یعنی ان کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اسے 1 سال تک سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسٹیمپ پیپر ایشو کروانے سے لے کر لاسٹ تک جانے تک، یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ہم یہ چیز اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ایک ایڈوکیٹ کی فی یا ایڈوکیٹ افورڈ نہیں کر سکتے، یا اپنی جنرل انفارمیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم تک پہنچیں، تو اس میں لا کے جو اسکیل لیکچر ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک سلسلہ ہم نے ایسا شروع کیا ہے کہ لوگوں کی جو کوئریز ہیں، لوگوں کے جو سوال ہیں، لوگ جو اس طرح کی چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں، ان کو ہم ان لیکچرز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ تو آئندہ لیکچر میں پھر دوبارہ کسی نہ کسی نئی چیز کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔